اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 34 محکم و متشابہ۔ آپ کی کتاب کے لحاظ سے درس نمبر 26 ہے اور ہمارے سلسلہ تدریسی کے لحاظ سے درس نمبر 34۔ یہ سلسلہ دروس اس ترم میں رفتہ رفتہ آخری مرحلے سے نزدیک ہو رہا ہے اور اب آخری بحث شروع ہو گئی ہے محکم اور متشابہ کی۔ جو بحوث ہمیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا اس میں محکم اور متشابہ کی بحث شروع ہو گئی ہے۔ آج ہم کو محکم اور متشابہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ محکم اور متشابہ کی بحث جو ہے وہ بہت اہم بحث ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، موضوع ہے جس پر گفتگو کرنی ہے۔ محکم اور متشابہ جو قرآن مجید میں دو طریقے کی آیتیں ہیں، قرآن کے محکم و متشابہ کو پہچاننا، محکم و متشابہ کو پہچاننا کافی زیادہ اہمیت کی حامل بحث ہے اور اس سلسلے میں گفتگو یا بات چیت ضروری ہے، چونکہ اگر اس محکم و متشابہ کو پہچاننے کے جو ذرائع ہیں اس سے غفلت برتی جائے، اس سے دوری اختیار کی جائے، محکم اور متشابہ کی بحث کو سمجھنے سے اگر گریز کیا جائے تو پھر تفسیر قرآن کے مرحلے میں انحراف کا شکار ہونے کا خطرہ ہے۔ یعنی محکم اور متشابہ کو پہچانے بغیر قرآن کی صحیح تفسیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں دو حصوں میں منقسم ہوتی ہیں، ایک محکم اور ایک متشابہ۔ متشابہ آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ محکم آیات کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ محکم آیات کے ہی سہارے سے متشابہ آیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ابھی محکم اور متشابہ کی تعریف بھی بیان کی جائے گی۔ اس رخ سے اگر دیکھا جائے تو آیات متشابہ کو مستقیماً اور مستقل طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کی تفسیر کرنا قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی مسیر اور اس کے راستے میں ہم کو دشواری قرار دے گا۔ یعنی ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تفسیر قرآن کرتے کرتے، اگر ہم آیات محکم کو آیات متشابہ کو مستقل طور پر سمجھنا چاہیں گے تو منحرف ہو جائیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ آیات متشابہ کو سمجھنے کے لیے آیات محکم کا سہارا لیا جائے۔ بہت سے جو فاسد اور بدعقیدہ مذاہب جو پیدا ہوئے ہیں قرآن مجید کی متشابہ آیات کو صحیح تفسیر نہ کرنے کے نتیجے میں، مجسمہ وغیرہ اور مرجئہ وغیرہ اور اس طریقے کے بہت سے ایسے مذاہب ہیں جو قرآن مجید کی متشابہ آیات کو صحیح تفسیر نہ کر پانے کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں، اور یہ مرحلہ متاسفانہ صدر اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ چیز صدر اسلام سے چلی آ رہی ہے اور ابھی تک ہے کہ قرآن مجید کی محکم آیات کو چھوڑ کر کے متشابہ آیات کے پیچھے لوگ بھاگے اور اس کو سمجھنے کے جو صحیح راستے تھے اس سے لوگوں نے گریز کیا، نتیجتاً انحراف کا شکار ہوئے تفسیر قرآن میں، اور پھر عقیدہ بھی خراب ہوا۔ ہر زمانے میں ایک گروہ ایسا رہا ہے کہ جو کسی نہ کسی مقصد کے تحت، کسی نہ کسی شرائط کے تحت، حالات کے تحت متمسک ہوا ہے متشابہ آیات کا، یعنی متشابہ آیات کا دامن اس نے پکڑا ہے، تھاما ہے، اور اس کے نتیجے میں بدعت آفرینی کی ہے، یعنی بدعتیں ایجاد کی ہیں مذہب میں اور دین میں، روا اور منحرف عقیدے کو پروان چڑھایا ہے ان لوگوں نے، اس گروہ نے، کہ جو متشابہ آیات کے پیچھے بھاگے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ قرآن کی نورانی آیات سے ان لوگوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی ہے، استفادہ کیا ہے، یعنی ہوائے نفسانی کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو سہارا بنایا ہے، اور آیات کو سہارا بنایا تو کن آیات کو سہارا بنایا ہے؟ جو متشابہ آیات ہیں، تاکہ ان کو اپنے اعتبار سے مانا کر سکیں۔ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو محکم آیات کو چھوڑ کر کے متشابہ آیات کو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو محکم آیات کو چھوڑ کر کے متشابہ آیات
کو کیا بولتے ہیں محکمات آیات سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے قرآن اس طریقے سے آیت پیش کرتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، یہ لوگ تبعیت کرتے ہیں اس چیز کی کہ جو متشابہ ہے، تاکہ فتنے کو ایجاد کریں اور اس کی تعویل کرنا چاہتے ہیں آیات متشابہ کی اپنی خواہش کے اعتبار سے۔ شاید یہی سبب ہے کہ مفسرین اور قرآن شناسوں نے بہت عرصے سے محکم اور متشابہ آیات کے اوپر خاص توجہ رکھی ہے اور اس پر ڈسکس کی ہے۔ اب آئیے محکم اور متشابہ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ محکم کیا ہے؟ محکم کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد پھر متشابہ کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ محکم کیا ہے؟ لفظ محکم متشابہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور یہ کسی خلل اور تباہی کو روکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی خرابی کے مخل ہونے اور ایجاد ہونے اور وارد ہونے کے لیے سے روکنے کے لیے لفظ محکم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی احکام یا محکم یا استحکام یا مستحکم اسے کہتے ہیں جس میں مضبوطی پائی جائے۔ مضبوطی پائی جائے مطلب کیا ہوا؟ خلل اور خرابی اور کجی اور کمی اس میں داخل نہ ہونے پائے، اس کو کہتے ہیں محکم۔ اور محکم کے معنی میں کہیں نہ کہیں مانعیت اور نفوذ ناپذیری پائی جاتی ہے، چھپی ہوئی ہے اس میں بات، یہ مفہوم چھپا ہوا ہے، نفوذ ناپذیری، یعنی یہ کسی طریقے کے نفوذ کو اپنے اندر قبول نہیں کرتا۔ جو دیوار مستحکم ہوتی ہے نا، محکم ہوتی ہے، جو کلام محکم ہوتا ہے اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے کیا بولتے ہیں اس کی سیکورٹی کو توڑ کر کے، ٹھیک ہے، محکم قلعہ، محکم دیوار۔ تو نفوذ ناپذیری یا مانعیت نفوذ، اس معنی کو چھپا ہوا، مانعیت یعنی روکنا، رکاوٹ ایجاد کرنا، یہ مفہوم کہیں نہ کہیں اس میں محکم میں چھپا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو نادرست معانی ہیں وہ محکم میں داخل نہیں ہو سکتے، محکم کے ذریعے سے وہ غیر مفہوم اور غیر مراد معنی کو اخذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محکم آیات سے صرف وہی الفاظ، وہی معنی ظاہر ہوتا ہے، وہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے جو مراد متکلم ہے، اور باقی جو ادھر ادھر کے معنی ہیں وہ داخل نہیں ہو پا رہے ہیں اس میں۔ یہ ہے محکم کا مطلب۔ اس رخ سے اگر دیکھا جائے تو محکم کے سلسلے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر وہ سخن اور ہر وہ گفتار کہ جو رسا ہو، یعنی پہنچنے والی ہو، شبہ ناپذیر ہو، جس میں کسی طریقے کا شبہ نہ آ جائے، رسا ہو جس کا مطلب جو ہے وہ پہنچ سکتا ہو مخاطب کا، اسے محکم کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ کلام کہ جو خلل ناپذیر ہو اسے مستحکم کلام کہتے ہیں۔ اب آ جائیے متشابہ کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں۔ متشابہ شبہ سے بنا ہے یا شبہ سے بنا ہے، شبہ سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مادہ شبہ سے بنا ہے متشابہ۔ شبہ کہتے ہیں ہمانند کو، شبیہ، متشابہ شباہت اردو میں بولتے ہیں، ہمانند یعنی مثل، شبیہ، اس سے بنا متشابہ۔ اصطلاح میں کلام یا رفتار کہ جس کا ظاہر نارسا اور مبہم ہو اور مخاطب اشتباہ سے مواجہ اور روبرو ہو، دچار اشتباہ ہو، اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ کلام کہ جب بولا جائے تو وہ پورے معنی کو ادا نہ کرے اور مخاطب کے لیے کنفیوژن اور اشتباہ ایجاد ہو، اب ایسے کلام کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر کلام متشابہ
متکلم کی مراد واقعی نہیں ہے، گویا مراد واقعی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو متکلم کی واقعی مراد ہے، کلام سے وہ چیز ظاہر نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس وجہ سے مخاطبین جو ہیں دو چار اشتباہ ہو جاتے ہیں، اشتباہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اشتباہ سے روبرو ہوتے ہیں۔ آیات محکم و متشابہ کے بارے میں کیا بیان کیا انہوں نے دیکھ لیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ہیڈنگ ہے تعریف آیات محکم و متشابہ، محکم و متشابہ آیات کی تعریف۔ 7 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس کا ذکر پچھلے صفحے پہ بھی ہوا، جس میں آیات قرآن کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، ایک محکم اور ایک متشابہ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ، اللہ نے آپ کے اوپر کتاب نازل کیا، قرآن نازل کیا ہے، اس میں کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اور یہی جو آیات محکمات ہیں یہی ام الکتاب بھی ہیں۔ وہ اخر و متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں جو متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، یعنی محکم کے مقابلے میں ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں، قلوب میں فتنہ پایا جاتا ہے، کجی پائی جاتی ہے، ٹیڑھاپن پایا جاتا ہے، خرابی پائی جاتی ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں فتنہ ایجاد کرنے کے خیال سے، اور اس کی تعویل اپنے اعتبار سے نادرست تعویل کرنے کے خیال سے آیات متشابہ کی طرف جاتے ہیں تاکہ اپنا الو سیدھا کر لیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور جو محکم آیات ہیں وہ آیاتیں ہیں کہ جن کے مفہوم، جس کا مفہوم رسا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اور شبہ ناپذیر ہے۔ اس رخ سے اگر دیکھا جائے تو آیات محکم خلل ناپذیر ہیں اور مستحکم ہیں، اور کج فہمی کا شکار نہیں بناتی ہیں سامنے والے کو، مخاطب کو۔ قرآن مجید کی زیادہ تر آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں، اور جو آیات محکم ہیں اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے طرف گزشتہ آیت میں بھی اشارہ ہوا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں۔ آیات متشابہ وہ آیات ہیں کہ جو حقیقی مراد متکلم نہیں ہے، ظاہر عبارت سے مراد متکلم جو حقیقی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور ظاہر آیات نارسا ہے اور مبہم ہے، اور اس وجہ سے چونکہ متکلم کے حقیقی مفہوم کو پہنچانے سے قاصر ہیں، یہ آیات اس لیے ان کو آیات متشابہ کہا جاتا ہے، مخاطب کو اشتباہ میں ڈال دیتی ہیں۔ تشابہ، اقسام تشابہ در قرآن مجید میں متشابہ آیات کی 2 قسم بیان کی گئی ہیں، ایک تشابہ اصلی ہے، ایک تشابہ عرضی ہے۔ تشابہ اصلی اور تشابہ عرضی۔ تشابہ اصلی کیا ہے، تشابہ عرضی کیا ہے، یہ دونوں کو بیان فرما رہے ہیں مثال دے کر کے۔ خلاصے کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعاً آیات جو استعمال رکھی گئی ہیں قرآن میں، اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ کچھ وجوہات کی بنیاد پر نارسا ہیں، اور جو مراد متکلم ہے یعنی خداوند عالم جو کہنا چاہتا ہے پروردگار عالم، ان الفاظ، ان معانی کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ کیا قرآن کے نازل کرنے والے کی ناتوانی کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، یا قرآن جس زبان میں نازل ہوا اور جن لوگوں کے درمیان نازل ہوا ان کی ناتوانی، ان کی عاجزی کی وجہ سے، ہے نا؟ یہ چیز دیکھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، لیکن کلمات میں رسائی نہیں پائی جا رہی ہے، تو یہ ہے کیا نام ہے، تشابہ اصلی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کلمات میں رسائی پائی جاتی ہے، متشابہ نہیں، متشابہ اصلی طور پہ نہیں ہے، مگر بعد میں دھیرے دھیرے وہ کلمات جو واضح تھے وہ غیر واضح ہو کچھ لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے۔ یہ تشابہ عرضی ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں کو اگلے درس میں واضح کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔